میں یوتھ کے مسائل کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اس بیانیے میں عام عوام کے مسائل کا اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما موجود ہیں وہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو مختلف ٹائم فریمز میں حکومت کے اندر رہیں، لیکن 1984 میں طلبہ یونینز کے اوپر لگنے والی پابندی کو ان میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے ٹائم فریم کے اندر ختم نہیں کیا۔ 2018-19 میں ہم لوگوں نے پورے پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں ملک کے 58 مختلف شہروں میں طلبہ یکجہتی مارچز کیے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے۔ عمران خان صاحب اس ٹائم پہ پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ بھی کی تھی کہ یونینز جو ہیں طلبہ یونینز بحال کر دینی چاہیے، تو طلبہ یونینز بحال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 2-3 سال عمران خان صاحب مزید پرائم منسٹر رہے، لیکن طلبہ یونینز عمران خان صاحب نے بھی بحال نہیں کی۔ میرا جو سوال ہے ادھر، جو لیڈرشپ سے میرا سوال ہے، وہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف طلبہ منظم ہو، یوتھ منظم ہو، عوام منظم ہو اور وہ سڑکوں پر نکل کے آئے۔ ہم آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہوں گے، ہم آئین پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آئین پاکستان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا یا آئین پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے جناب اختر مینگل صاحب نے کہا کہ زیادتی کی گئی ہے، وہ زیادتی صرف 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں نہیں کی گئی، وہ زیادتی صرف 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں نہیں کی گئی، وہ زیادتی ایک انسان کی، اس ملک کے شہری کی تذلیل کی صورت میں بھی کی گئی ہے۔ آئین جو ہے، آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ آئین ایک شہری کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں لیڈرشپ سے آج یہاں پہ جتنی موجود ہے کہ کیا ریاست پاکستان کے اندر کسی عام انسان کی عزت محفوظ ہے؟ کسی عام انسان کی عزت ریاست پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آئے دن انہی سڑکوں پہ، انہی چوکوں پہ، انہی چوراہوں پہ پولیس جو ہے وہ کس بروٹیلٹی کے ساتھ ایک عام انسان کی تذلیل کرتی ہے، کس طریقے سے سڑکوں پہ ایک عام انسان کو لاتے مکے مارے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کی اس کے اوپر غفلتانہ مجرمانہ قسم کی خاموشی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ انسانیت کی اس تذلیل کے خلاف بات کریں۔ ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اسی آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہے کہ فری جو تعلیم ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن جب تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا ہم نے تب بھی دیکھا کہ یہ لیڈرشپ خاموش تھی۔ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ فری ایجوکیشن کی بات کریں، آپ اس پہ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہر لڑائی کا حصہ بنیں گے، ہم طلبہ کو منظم کریں گے۔ اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام تر لوگوں کو یونینائز کرنے کا حق ہے، تمام تر لوگوں کو یونینائز کرنے کا اختیار ہے۔ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی لگائی گئی پابندی جو 1984 میں طلبہ یونینز پہ لگی، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم طلبہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ پہلی بار کر رہے ہیں، ہماری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ 1968 میں ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان، جس کے خلاف یہاں پر کوئی نہیں بول سکتا، جس کے اندر اتنی جرت تھی، اتنی ہمت تھی کہ اس نے فاطمہ جناح کے اوپر غداری کے مقدمات لگا دیے، غداری کے اس نے اس کے اوپر دفعے لگائے۔ اس ایوب خان کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ان طلبہ نے گرایا، اور اسی طلبہ کی منظم قوت کی وجہ سے، اسی طلبہ کی اس بغاوت کی وجہ سے ایوب کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا طلبہ کو بٹرے کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو نے طلبہ کو بٹرے کیا۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے دور میں یہی طلبہ تھے جنہوں نے سڑکوں پہ ڈنڈے کھائے، جنہوں نے سڑکوں پہ ماریں کھائی، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ لیکن پھر جنرل ضیاء کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا کہ طلبہ کو بٹرے کیا گیا۔ پچھلے چند سالوں کے اندر اور خاص کر کے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ریاست پاکستان کے اندر جب کسی میں جرت نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کر سکیں، تو یہ طلبہ تھے جو سڑکوں پر منظم کر رہے تھے۔ یہ ہم ہی طلبہ تھے جنہوں نے یہاں پر جرمنی کے سفیر کو اسما جہانگیر کانفرنس لاہور کے اندر روکا اور اس کو للکارا، اس کو سوال کیا اس کے ملک کی ہپوکریسی پہ کہ ایک طرف آپ اسلحہ دے رہے ہیں اور ادھر پاکستان میں آ کے آپ ہمیں ہیومن رائٹس کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں۔ یو ایس کانسولیٹ جس کو نو گو زون بنا کے رکھ دیا تھا اس ریاست پاکستان نے، اس یو ایس کانسولیٹ کے باہر جا کے انہی طلبہ نے احتجاج کیا، ایک بار نہیں کیا، 12 احتجاج کیے۔ تو آپ لوگوں سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، جناب اختر مینگل صاحب، جناب محمود خان صاحب، جناب گوہر صاحب، جناب جاوید ہاشمی صاحب، کہ آپ لوگ طلبہ کے لیے بات کریں، آپ طلبہ یونین کی بحالی کی بات کریں۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے اعلامیے میں جو اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اس اعلامیے میں پلیز آپ طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ لازمی طور پہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جناب جاوید ہاشمی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 2022 میں جناب عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، ہم لوگ پنجاب اسمبلی کے باہر 23 دن احتجاجی دھرنا لگا کر بیٹھے رہے طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے، اور واحد شخص وہاں پر جو ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے، ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کے لیے آئے، وہ جاوید ہاشمی صاحب تھے۔
جناب اختر مینگل صاحب، مجھے آج سیاست میں آپ کی پارٹی کے اندر مجھے آپ کی ریپلیسمنٹ نظر نہیں آتی، مجھے محمود خان اچکزئی صاحب کی ریپلیسمنٹ نظر نہیں آتی. میں یہاں پہ آڈینس سے بھی یہ کہتا ہوں، تمام تو پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے جاوید ہاشمی کی ریپلیسمنٹ دکھائیں. کدھر ہے جاوید ہاشمی کی ریپلیسمنٹ؟ جب اس طرح کے سیاسی لوگوں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو ہی ایسا ہوگا. اور مجھے انتہائی دکھ ہے، افسوس ہے، شرم ہے کہ ایک فوجی پریس کانفرنس کرنے بیٹھتا ہے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک عوامی الیکٹڈ نمائندے کے لیے گالی نکالتا ہے. اور عوامی نمائندوں کے لیے گالی نکالنا کسی فوجی کے لیے اتنا آسان صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ سیاسی تنظیمیں منظم نہیں ہیں، سیاسی تنظیموں کے اندر ینگ بلڈ نہیں ہے، پولیٹیکل کیڈر جو ہے سیاسی تنظیمیں تیار کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہیں. اور آپ تمام تر دوست، آپ تمام تر سینئر لیڈرشپ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہے، لیکن آپ لوگ بھی آلٹرنیٹو پولیٹیکل لیڈرشپ تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آج ان تمام تر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تمام تر پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت کرنل جو ہیں، کرنل بیٹھے ہوئے چیف سیکیورٹی آفیسرز، وہ کرنل تعلیمی اداروں کو جیل کی طرح، ٹارچر سیلز کی طرح جو ہے آپریٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں. پچھلے 3 ہفتے کے اندر 2 کیسز آ گئے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس نے سیوسائڈ کیا تعلیمی اداروں کے اندر. ہم سب کو آج بھی اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کا واقعہ یاد ہے، جب اس کا چیف سیکیورٹی آفیسر جو کرنل تھا، اس کے پاس سے 5500 ویڈیوز فیمیل اسٹوڈنٹس کی بازیاب ہوئی تھی. تو اگر آپ طلبہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ طلبہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، طلبہ آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کریں، تو ہم طلبہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مسائل کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اب گورنمنٹ ایک نیا پلان لے کے آ گئی ہے کہ گورنمنٹ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، کالجز کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہی. پہلے مرحلے میں انہوں نے سکولز کو پرائیویٹائز کیا، دوسرے مرحلے میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کالجز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہی ہے. ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر 2 کروڑ بچہ ایسا ہے جس کو تعلیم تک رسائی کبھی ملی ہی نہیں، جس کے لیے تعلیم کبھی ایکسیسیبل تھی ہی نہیں، اس میں اگر آپ کالج بھی اتنا مہنگا کریں اور کالجز کو پرائیویٹائز کریں تو جو بچے آلریڈی تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہیں ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کر سکیں. تو ایک انسان جو اپنی عزت اور آبرو کے لیے لڑ رہا ہے، ایک انسان جو تعلیم حاصل کرنے کے بنیادی حق کے لیے لڑ رہا ہے، ایک انسان جو جنسی ہراسانی کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ انسان کیسے 27ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ریزسٹ کرے گا؟ اس لیے ہم طلبہ نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ہم نے 1 مہینہ پہلے لاہور میں پیپلز اسمبلی ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر میں بلائی تھی. ہم نے وہاں پہ یہ انیشیٹو لیا تھا، وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ ہم پاکستان کے تمام تر شہروں کے تمام تر تعلیمی اداروں کا دورہ کریں گے، تمام تر طلبہ تنظیموں سے ملاقات کریں گے، اور 9 فروری کو ہم پاکستان بھر میں طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے جب 42 سال مکمل ہو رہے ہیں اس پر عائد کی گئی پابندی کو احتجاجی مارچز آرگنائز کریں گے، احتجاج آرگنائز کریں گے، سیمینارز آرگنائز کریں گے اور ہر طریقے سے جدوجہد کریں گے یونینز کی بحالی کے لیے. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یونینز کی بحالی کے لیے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کریں گے، ہماری اس موومنٹ کو آپ لوگ انڈورس کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ علی عبداللہ صاحب مخاطب تھے. اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب